آج امن امان کا معاملہ ہے، پرانے ہیں، کبھی کراچی میں دہشت گردی ہے، 13 سال کراچی میں کئی ہزار لوگ مارے گئے، مگر آج تک ایک بھی ٹارگٹ کلر پکڑا نہیں گیا، نہ ان کو سزا ہوا۔ یہاں بھی کوئٹہ میں یہ ہوا، فرقے واریت کے بنیاد پہ شیعہ اور ہزاروں کا قتل عام ہوا، ایک بھی نہیں پکڑا گیا، پھر پشتونوں کو ہوا، پھر سیٹلرز کو، کیونکہ ایک بحران ہے۔ اقوام متحدہ بھی واشنگٹن کے ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے، شہروں میں بھی ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں۔ اس کا بڑا وجہ یہ ہے، اگر واشنگٹن کی ترقی کے راز ہم دیکھیں تو واشنگٹن میں تاج برطانیہ کے خلاف ایک آزادی کی جنگ لڑی گئی، بلکہ آج جس ملک میں ہم بیٹھے جس کا نام پاکستان رکھا گیا، بڑا خوشنما، اور چمچے اس کو بڑے سر پہ اٹھاتے ہیں، پاکستان فلانا یہ وہ، مگر جناب صدر آپ کا تقریر تو آخری ہونا چاہیے تھا، مگر یہ نظم اور اصول کے خلاف ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے تقریر کی، میں معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیا پلاننگ تھا ہمارے آج کی اس تقریب کے مصنف حاجی احمد خان اشکزئی صاحب، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس کتاب میں حاجی احمد خان صاحب نے کم و بیش 16,000 کلومیٹر کا ایک سفر 600 صفحات میں طے کیا۔ یہاں سے واشنگٹن شاید 10,000 کلومیٹر اور بیجنگ 6,000 کلومیٹر، 16,000 کلومیٹر کا سفر، اس کے داستان اور تمام حالات جو ہم سنتے تھے اس کتاب میں 600 صفحات میں آپ نے لا کے ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ بہت بڑا خدمت ہے، اور یقیناً کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کتاب پہ ان کو اعتراض ہوگا، کیونکہ کتاب علمی موازنہ ٹکراؤ کا بات کرتا ہے، فزیکل ٹکراؤ سے افراد کو، سماج کو، طبقات کو چھڑاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس کتاب پہ اعتراض ہے وہ اپنا تنقیدی جائزہ لکھیں، اور کتاب کے مقابلے میں ایک اور کتاب لکھیں، تاکہ پھر ہم پھر جمع ہو کے اس کے جائزہ لیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بحران زدہ سماج ہیں، اور ہمارے تمام معاملات، سیاسی عمل علم کے نہیں، کتاب کے نہیں، بلکہ جذبات کے بنیاد پر ان کا اہداف کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہیں۔ جن اقوام نے ہزاروں سال کا سفر اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اسی سرزمین پہ 5 سے 6 ہزار سال پہلے، جہاں میرگڑھ کا آثار قدیمہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے مختلف ایجادات کیے، جانوروں کا ڈومیسٹیکیشن کی، آج ہم امن کا بھیک مانگ رہے ہیں۔ یقیناً وہ جذباتی نعرے جو علم کے بنیاد پہ نہیں تھے، آج اس نہج پہ پہنچائے کہ جو امن ہم نے خود اپنے قوموں کے لیے اس کے اصولوں کا تعین کر رہا ہے، آج اس کے لیے احتجاج اور بھیک ہے۔ یقیناً یہ میرے لیے کم از کم ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اتنے سفر طے کرنے کے بعد آج ہم بند گلی میں آ کے کھڑے ہیں۔ جناب حاجی صاحب، واشنگٹن سے لے کر بیجنگ تک جو آپ نے اپنے تجربات، مشاہدات اور کئی چیزیں آپ نے تاریخ سے نکالی ہیں، دو بڑے اس 16,000 کم و بیش 16,000 کلومیٹر کے فاصلے میں دو بڑے طاقت ہیں، واشنگٹن اور چین۔ آج دونوں بڑے طاقت بھی ہیں، ان کے لوگ دنیا کے سیاست میں اہمیت بھی رکھتے ہیں، ان کا ایک دنیا کے سیاست میں حیثیت ہے، حتیٰ کہ آج اقوام متحدہ بھی واشنگٹن کے ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے۔ یہ ان کا طاقت، اس کے وجوہات کیا ہیں کہ ہم بحران میں ہیں،
اس طویل سفر کے درمیان میں جو قومیں ہم بحران میں ہیں اور وہ قومیں جس کو ہم واشنگٹن یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہیں وہ دنیا پہ 2 صدی سے حکومت کر رہے ہیں اور چین بیجنگ آج ترقی کر رہا ہے. اس کا وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیسے کیا اور اس کا وجہ کیا ہے کہ ہم آج امن کا بھیک مانگ رہے ہیں اپنے ہی وطن میں. آج صاحب ہم اور آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں. بلوچستان کے وطن میں دیہات کے اندر دور ایک گھر ہوتا ہے اور اس کو نہ پولیس کا ضرورت ہے نہ تھانے کی ضرورت ہے نہ ادھر کوئی اس کا حفاظت, کیونکہ وہ اپنے وطن میں رہ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جس سماج میں معاشرے میں رہتا ہوں اس کا یہ اصول ہے اور اس اصول کے تحت مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. مگر آج شہروں میں بھی ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں. اس کا بڑا وجہ یہ ہے, اگر واشنگٹن کی ترقی کے راز ہم دیکھیں تو واشنگٹن میں تاج برطانیہ کے خلاف ایک آزادی کی جنگ لڑی گئی اور وہاں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ایک بہت طویل جدوجہد ہوئی اور اس جنگ کے بعد اور جنگ سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا ایک ڈیموکریٹک نظام ہوگا جو لوگوں کے ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا تعین کرے گا اور اس کے بنیاد پہ آج وہ قومیں ترقی کر گئیں. ان کا علم ترقی کر گیا, ان کا ٹیکنالوجی, ان کا معیشت, حتیٰ کہ پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے وہاں سیٹ ہونا ہے. ہمارے جرنیل تو اکثر کا ہوتا ہے, ہمیں بیچ باچ کے پاکستانی جرنیل واشنگٹن کے جو ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے اور ہم کو کسی اور جرنیل اور پالیسی کے حوالے کرتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ انہیں بامقصد سیاسی جنگ لڑا اور وہ بامقصد یہ تھا کہ جمہوریت ہوگی اور لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے آگے بڑھیں گے. دوسرے کونے میں آپ کا اسی کتاب کے ایک کونا بیجنگ لانگ مارچ ہوا. چیئرمین ماؤ اور اس کے کمیونسٹ پارٹی نے ایک لانگ مارچ کی. یہ لانگ مارچ نہیں تھا کہ لاٹھی ہاتھ میں یہاں سے اسلام آباد پہنچے اور وہاں معاملات حل ہوا. باقاعدہ اس وقت کے جو نیشنلسٹ حکومت تھے ان کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑی اور نظریاتی جنگ میں کم از کم 10 ملین لوگ مارے گئے اور آج 1 کروڑ 41 لاکھ آپ کی کتاب کے مطابق لوگ دنیا کا ابھرتے ہوئے ایک خوشحال طاقتور معیشت بننے جا رہے ہیں. ہم کیوں یہ سب کچھ ہوئے؟ کیونکہ ہم نے ایک اجتماعی قومی جدوجہد نہیں کی, بلکہ آج جس ملک میں ہم بیٹھے جس کا نام پاکستان رکھا گیا, بڑا خوشنما اور چمچے اس کو بڑے سر پہ اٹھاتے ہیں پاکستان فلانا یہ وہ. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ جس کتاب میں آپ نے کہا ہے کہ گریٹ گیم پاکستان اس لیے ہمارے وجود میں نہیں آیا کہ یہاں کے لوگ بہت ہوتے, ہم تو ایک آزاد قومیت تھے, بلوچ, پشتون, سندھی, مگر کیونکہ گریٹ گیم کے نتیجے میں یہ ملک ہمارے سے وجود میں آیا اور اس نتیجے کے حوالے سے آج بھی سامراجی قوتوں کا ضرورت ہے ایک ایسے پاکستان جو مسلسل بحرانوں میں رہے, وہاں کے لوگ اپنے مستقبل کے تعین, اپنے جمہوری حق. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ آج لوگوں کو یہاں تک مجبور کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے قومی حقوق, اپنے ضروریات سے دستبردار ہونے کے طرف جا رہے ہیں اور ہم کا بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سے وجود میں نہیں آیا. اس کو باقاعدہ ڈیزائن کر کے ہمارے سروں پہ مسلط کیا, اس لیے ہم یہاں آج امن امان کا معاملہ ہے, پرانے ہیں. کبھی کراچی میں دہشت گردی ہے, 13 سال کراچی میں کئی ہزار لوگ مارے گئے, مگر آج تک ایک بھی ٹارگٹ کلر پکڑا نہیں گیا, نہ ان کو سزا ہوا. یہاں بھی کوئٹہ میں یہ ہوا, فرقے واریت کے بنیاد پہ شیعہ اور ہزاروں کا قتل عام ہوا, ایک بھی نہیں پکڑا گیا. پھر پشتونوں کو ہوا, پھر سیٹلرز کو, کیونکہ ایک بحران ہے. آپ خیبر پختونخوا میں جائیں دیکھیں, ان کا بھی ایک بہت بڑا, کیونکہ ریاست اس لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ یہاں بحران مستقل رہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کچھ لوگ پرستش کی حد تک مانتے ہیں وہ عالمی سامراج اور گریٹ گیم کا حصہ بن کے رہے. یہاں ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ موروثی سیاست کے آپ بہت خلاف ہیں. یہ باتیں میں سنتا رہتا ہوں, مگر اس کا وجہ کیا ہے؟ آپ مرض کا تشخیص تو کریں کہ یہ جو موروثی کیا وکیل اپنے بیٹوں کو وکیل نہیں بناتے, پھر قانون سازی کریں. کیا ڈاکٹر کے بیٹے ڈاکٹر نہیں بنتے, اس پہ بھی قانون سازی ہو. مگر کیونکہ ہم ایک ایسے سماج میں, ایک ایسے ریاست کے نظام میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے. وہ پھر پیسے میں بھی کرپشن کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے چار دیواری مجھے بچائے گا. وہ ایک وکیل بنا کے سمجھے گا اس کو میں جج لگاؤں گا. یہاں کئی جج ہیں جو ہمارے اور آپ کے حقوق کو قانون کے جو ہے پہلو میں رکھ کے حقوق کا لوٹ مار ہوتا جا رہا ہے. یہ اس لیے کہ ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان ایک نیشن اسٹیٹ تھا تو پھر یہاں پولیٹیکل پروسیس, یہاں سوشل پروسیس ایک ایولیوشن, ایک
ایک ارتقاء کے حوالے سے آگے بڑھتا اور وہ اس ایولیوشن کے بنیاد میں موروثی سیاست بھی نہیں ہوتا, پولیٹیکل پارٹیز پہ موروثیت بھی نہیں ہوتا, گدی نشین بھی نہیں ہوتے, مولوی صاحب بھی نہیں ہوتے, لوگ ایولیوشن کو ریاست نے اس لیے روکا کہ یہاں کولیپس ہو. اور خصوصاً بلوچستان میں ہوا ایک 80 سال سے 1948 سے جب پاکستان نے بلوچستان کو انیکس کیا تو یہاں باقاعدہ طور پہ بلوچستان کے مسائل کا تعبیر غلط کیا گیا. جناب حاجی صاحب تعبیر ایسے غلط کیا گیا تو پہلے کیونکہ جھوٹ بولا ریاست نے, یہ کہا کہ بلوچستان کا پسماندگی کی وجہ سردار ہے, اور پھر جب جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے والے لوگ سہولت کار جو ہماری سوسائٹی میں تھے انہوں نے اس جھوٹ کے بنیاد پہ فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا بھائی حکومت آئے گا اور مڈل کلاس ہوگا, فلانا ہوگا, یہ وہ, اور پھر مڈل کلاس کی حکومت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈی سی گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں, مسائل میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور مسائل کا غلط بات کیا جا رہا ہے. لیویز کو بھی ختم اس لیے کیا گیا, آپ بحرانوں میں پھنسے رہے ہیں. حالانکہ بین الاقوامی اصول کے مطابق پولیس اور لیویز کا صرف ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ وہ امن امان کے مسئلے کو, کرمنل کو روکے, اور اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ایف سی کا جو ذمہ داری ہے وہ انٹرنل تھریٹ ہوتا ہے. یہاں ایف سی تو موجود ہے انٹرنل تھریٹ کی موجودگی میں, مگر لیویز کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ نوآبادیاتی نظام کے تحت ایسے مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں جہاں لوگ اپنے حقوق سے بالکل ان کا توجہ ہٹ جائے. دوسرا بات یہ ہے کہ جو فوج ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ کو روکے. یہاں ایف سی کو بٹھایا گیا, میرے اور آپ کے تلاشی سڑکوں پہ رہتے ہیں اور لیویز والوں کو قتل کرایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جائے لیویز کا مسئلہ, بھائی انٹرنل تھریٹ اگر ہے تو پھر یہ ایف سی کا مسئلہ ہے, تو ایف سی کو آپ کسٹم کے لوٹ مار سے چھڑائیں, ان کو کہیں اپنا ذمہ داری کریں. اس نے یعنی بدترین حالات باقاعدہ طور پہ اس گریٹ گیم کے نتیجے میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے مقامی سہولت کار یہ سارے جو ہے بحرانوں میں ہیں. اب اس کا صرف یہ حل ہے کہ یہ ہمارے لیے لانگ مارچ کا ایک مثال موجود ہے چیئرمین ماؤ کا کہ اس نے پورے نظام کو ٹھیک کیا, یا پھر واشنگٹن کے جو ایک ریولوشن, ایک خانہ جنگی ہوا اور انہوں نے تاج شاہی کو ہٹانے کے بعد ایک نظام مرتب. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہم تنقید کرتے رہیں, ہم کہ یہ موروثی ہے, تو موروثی کو تو آپ چھوڑیں کہ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے موروثی سیاست کو ختم کریں, لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے احتساب کریں پچھلے کا اور آنے والے کے انتخاب کریں. یہاں آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کا پارلیمنٹ خود مختار ہے؟ کیا پاکستان کا الیکشن کمیشن جس نے بہت بڑے بڑے جرم کیے, جہاں کہیں کوئی کرمنل ہے اس کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھایا, کیا وہ خود مختار ہے؟ کیا پاکستان کا عدالت اس نے کبھی انصاف ووٹر کو دلایا ہے؟ میں آپ کے سامنے موجود ہیں, دلی کا پیداوار کو لا کے لاہور میں پیدا ہوئے, پھر یہاں لا کے ہمارے کوئٹہ میں 2018 میں اس کو ایم این اے بنایا. جناب عالی, اسی عدالت نے 9.5 سال میرے الیکشن کے کیس کو گھسیٹا, آخر میں اسٹے واپس ہو گیا اور ہم کو کوئی نتیجہ نہیں, کیونکہ ہم ایک ایسے ریاست میں بیٹھے ہیں کہ جو گریٹ گیم کا مسلسل آئلہ کار رہا ہے. اس گریٹ گیم سے نکلنے کے لیے ہم نے اور آپ نے ایک آواز اٹھانا ہے, خصوصاً اس صوبے کے لوگوں کو اس بہت بڑے بحران, اس خانہ جنگی, اس خون ریزی سے نکلنے کے لیے ہم اپنے قومی نظم کی طرف واپس جائیں جس کو ریاست پاکستان نے مسلسل 80 سال سے متواتر بدنام کیا اور توڑا ہے. اور آج جس قبائلی نظام کو ریاست پاکستان اور اس کے سہولت کار جو کہ کہیں بھی پہنچ نہیں سکتے تھے جنہوں نے توڑا ہے, آج وہی سہولت کار پولیٹیکل پارٹیز کے شکل میں کوئی کام نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں آج یہاں قلم کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دانشور بھی بیٹھے, ایک دفعہ اٹھا کے تو دیکھیں کس پولیٹیکل پارٹی کا پہ قبضہ کس ٹھیکیدار کا ہے. آج کیونکہ ریاست نے پہلے غلط تعبیر کی, اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز کو ٹھیکیداروں کے, سہولت کاروں کے حوالے کے, ہم مسلسل بحران میں ہیں. ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے قومی نظم کی طرف جانا ہوگا اس بحران سے نکلنے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک طویل داستان اس خطے کا اور پوری دنیا کے سیاست کا ہمیں بتایا. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علم کے بنیاد پہ مسائل کا حل ہو. میں نے کتاب دوست موومنٹ پچھلے کئی سالوں سے چلایا ہے اور ابتدا میں اپنے 20,000 کتابیں مختلف یونیورسٹیوں کو, مختلف کتب خانوں کو, اداروں کو گفٹ کیا ہے. اس کے بعد آج تک لوگوں کے تعاون سے ہم نے 80,000 کتابیں مختلف یونیورسٹیوں میں دی ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کتاب کسی لائبریری میں بند ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا علمی حل کیا ہے. تو آپ اگر اپنے اس کتاب کے چند نسخے ہمیں گفٹ کریں تاکہ ہم اس کو یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں بھیجیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں. آپ سب کا شکریہ.